السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بیٹا، کل ہم نے پریویس لیسن پڑھا تھا، لیکچر جو تھا ہمارا، اس میں اسلامی عبادات کے تقاضے و اثرات تھے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے عبادت کا لغوی معنی پڑھا تھا، پھر اس کی ڈیفینیشن پڑھی، ٹھیک ہے، کہ بندگی اور فرما برداری ہے، اور اسے جو ہے وہ اللہ کا بندہ کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ پھر اس میں جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جو ہے، ان کے علاوہ جو ہے وہ حقوق العباد اور حقوق اللہ بھی جو ہے وہ عبادت کے زمرے میں شامل ہے، یعنی کہ عبادت میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے پڑوسیوں اور رشتہ داروں، غریبوں یا بے سہارا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ چیزیں بھی جو ہے وہ ہم نے عبادت میں شامل ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد، یعنی کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، یعنی کہ جس کام کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کام کو کرنا، اور جس کام سے منع کیا ہے اس کام سے باز رہنا جو ہے وہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو انسان کی تخلیق کا بھی مقصد یہی ہے۔ تو پھر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب ہم آگے دیکھتے ہیں اسلامی عبادات کے اثرات۔ اسلامی عبادات کے اثرات میں ہم نماز کے بارے میں پڑھیں گے کہ نماز پڑھنے سے ہمارے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، پھر روزے کا پڑھیں گے، حج کا، اور پھر زکوٰۃ کا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے نماز کا دیکھتے ہیں کہ نماز انسان کے ذہن میں جو ہے وہ یہ احساس پختہ کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہے، یعنی کہ اور نماز جو ہے وہ انسان میں فرض شناسی یعنی ذمہ داری کو پہچاننا، اپنے حقوق کی جو ہے وہ ادائیگی اچھے طریقے کے ساتھ کرنا، ضبط نفس یعنی نفسی خواہشات کو قابو میں رکھنا، اور برابری کے یقین کو پختہ کرتی ہے۔ اب نماز کا مقصد ہمارے لیے یہ ہے، ٹھیک ہے، انسان کو برائی سے بچاتی ہے اور پابندی وقت اور احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے، یعنی کہ جب ہم ٹائم پر جو ہے وہ نماز ادا کریں گے اور ہم اس کو احساس اور ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں گے تو ہمارے اندر جو ہے وہ خود بخود پابندی وقت، یعنی کہ وقت کی پابندی بھی پیدا ہو جائے گی، اور ذمہ داری بھی ذمہ داری بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اب ہم نے آگے جو پڑھنا ہے وہ روزہ ہے، کہ روزے کا ہماری زندگی میں کیا مقصد ہے، کہ روزہ ہمیں زندگی میں کیا سکھاتا ہے، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ تو روزہ جو ہے انسان کو عملی زندگی میں جو ہے وہ صبر کرنا سکھاتا ہے، یعنی کہ ہمیں جو ہے وہ صبر کرنا آ جاتا ہے۔ ہم اپنی سارا دن جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے وہ اپنی بھوک اور پیاس کو جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنی نفسی خواہشات جو ہے وہ ان پر بھی قابو پا کر رکھتے ہیں، اپنے ضبط پر کنٹرول رکھتے ہیں، اور جو ہے وہ ہم کھانا پینا نہیں کھاتے، یعنی کہ کھانا پینے سے دور رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان روزہ جو ہے سب سے پہلے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے صبر کرنا سکھاتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہمارے اندر احساس پیدا کر دیتا ہے، یعنی کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ہمارے اندر جو ہے وہ ہمدردی اور غمگساری یعنی غمی کے جذبات جو ہے وہ فروغ پاتے ہیں، اور ہمارے اندر جذبات جو ہے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو روزہ انسان کو اپنی زندگی میں صبر کرنا سکھاتا ہے۔ روزے کی حالت میں مسلمان بھوک پیاس کے باوجود جو ہے وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں، یعنی کہ ہمیں جو ہے وہ روزے کی حالت میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہمیں شدید بھوک اور پیاس لگی ہوتی ہے، لیکن ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ کچھ نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں۔ گویا روزہ انسان کو جو ہے وہ نفس و شیطان کے تابع فرمانی سے روکتا ہے، یعنی کہ روزہ جو ہے وہ ہمیں ہمارے نفس کو جو ہے شیطان یعنی کہ ہمیں جو ہے وہ رگلاتا ہے، یعنی کہ ہمیں وہ برے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن روزہ جو ہے وہ ہمیں اس کی تابع فرمانی یعنی کہ اس کی فرما برداری کرنے سے روکتا ہے۔ تو اس میں جو ہے انسان میں ضبط و برداشت پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے اندر جو ہے وہ برداشت بھی بہت پیدا ہو جاتی ہے صبر کرنے سے، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو ایسی بات نہیں کرتے کہ جو کہ ہمارے روزے کو جو ہے وہ نقصان ہو، یعنی کہ جہاں ہمارا روزہ ٹوٹ جائے، تو ہم اس طرح کی بہت سی ایسی باتوں سے جو ہے وہ خود کو باز رکھتے ہیں۔ روزہ جو ہے وہ ہمیں قانون کی پابندی اور دوسروں سے انسانوں سے ہمدردی کے جذبات کو مضبوط کرتا ہے۔ قانون کی پابندی یعنی کہ جب صبح کی اذان ہوتی ہے تو تب ہم جو ہے وہ روزہ رکھنے کے لیے، یا جو قاری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ روزے کا ٹائم ہو چکا ہے، روزہ رکھ لے، تو فلاں ٹائم پہ جو ہے وہ روزہ بند ہو جائے گا، تو ہم جو ہے اس ٹائم پر جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ روزہ بند ہو گیا تو ہم اس ٹائم پر جو ہے وہ اپنا کھانا پینا بند کر دیتے ہیں۔ تو پھر ہم جو ہے وہ اس ٹائم سے لے کر جو ہے وہ غروب آفتاب تک، جب تک اعلان نہیں ہوتا یا کہا نہیں جاتا کہ روزہ کھول لیں، تب تک ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں سے روک کر رکھتے ہیں۔
تو اس میں جو ہے وہ ہمارا ایک قانون کی پابندی ہے. قانون کی پابندی اس طرح ہے کہ ہم ان کے کہنے پر ہی روزہ رکھ لیتے ہیں اور ان کے کہنے پر کھولتے ہیں. ان کی قانون کی پابندی ہمارے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے. پھر اس طرح جو غریب لوگ ہیں جن کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، روزے کے حالت میں ہمارے لیے ان انسانوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر آپ نے اس میں کویشچن بنا دینا ہے روزے کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ سے اب زکوٰۃ کے بارے میں پڑھنا ہے کہ زکوٰۃ ہی کیا ہے. زکوٰۃ سے تو ایک ہمارے یہاں جو ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے وہ باہمی تعاون کا جذبات پر مان چڑھتا ہے، یعنی کہ ہم جو ہے وہ زکوٰۃ سے مال تو پاک ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا کہ غریب لوگ جو ہے وہ ان کو زکوٰۃ دیں. تو اس طرح جب ہم لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں غریب لوگوں کو، تو وہ بھی ہم کپڑے وغیرہ خرید کر یا ایسی کوئی چیز خرید کر جو ہے وہ بھی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں. تو اس طرح ہمارے اندر جو ہے باہمی تعاون کا جذبات پروان چڑھتا ہے، جذبہ جو ہوتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے، زکوٰۃ سے. تو جب انسان اپنے محنت سے کمائے ہوئے مال میں سے کچھ حصہ دوسروں کو دیتا ہے تو اس کا دل کنجوسی بخل سے بھی پاک ہو جاتا ہے. کنجوسی اور بخل یعنی کہ وہ فضول، یعنی کہ وہ اپنے مال کو جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، اس کو سنبھال کر یا بچا کر نہیں رکھتا. اپنی محنت سے کمائے ہوئے مال سے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے. پھر اس کے بعد حج آ جائے گا. حج جو ہے انسان کو اطمینان قلب، یعنی کہ حج جو ہے وہ انسان کے اندر پرہیزگاری اور سکون جیسی صفات جو ہے وہ کیفیات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور اس حج کے موقع پر انسان کو جو ہے وہ روحانی فوائد جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں لیکن معاشی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. معاشی فوائد میں یعنی کہ حج کے موقع پر لاکھوں لوگ جو ہے وہ جانور قربان کرتے ہیں، پھر ان کا گوشت کھانے کا موقع ملتا ہے. پھر غربت کی وجہ سے اس سے محروم رہتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ غربت کی وجہ سے گوشت نہیں کھا رہے ہوتے تو ان میں بھی جو ہے وہ گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے اور وہ لوگ بھی جو ہے